أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے اسراء اور معراج کا یہ اہم موضوع شروع کیا تھا، جس کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا تھا. یقیناً معراج یا اسراء و معراج کا واقعہ ایک عظیم الشان واقعہ ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف و عظمت کی بات ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے جو صرف اور صرف پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، جس کے بہت سارے مقاصد ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے اور اس حادثے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آپ کے ایمان و یقین کے اندر زیادتی اور اضافہ کیا، اور اس عظیم سفر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں سے باخبر کیا. اس سلسلے میں میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ معراج کا واقعہ متواتر روایتوں سے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
30 صحابہ اور صحابیات نے اس عظیم الشان واقعہ کو بیان کیا ہے، اور سب سے تفصیلی واقعہ بخاری کی روایت ہے جس کو مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز اسی روایت کو محل گفتگو اور اسی روایت کی روشنی میں معراج کے واقعہ کو بیان کیا جائے گا۔ یہ اس طرح کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اور خصوصاً جو معراج کا واقعہ ہے، اس سلسلے میں کچھ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اس واقعہ کو بڑھا چڑھا کر یا واقعہ کو اور دلچسپ بنانے کے لیے لوگوں کے توجہ کو مبذول کرنے کے لیے بہت سارے من گھڑت اور موضوع روایات اور اسرائیلی روایات کا لوگوں نے سہارا لیا، اور اس واقعہ سے بہت ساری ایسی چیزوں کو لوگوں نے جوڑ دیا جو حقیقت میں کتاب و سنت سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں باخبر رہنی چاہیے، اور جہاں سے بھی جو چیز آئے ایسا نہ ہو کہ ہم ان باتوں کو تسلیم کر لیں اور جو ہے ہم گمراہی کے شکار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے مالک ابن صعصع کی جو روایت ہے وہ بخاری کی روایت ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے مناقب انصار کتاب مناقب انصار میں اس روایت کو کیا ہے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدبہ ابن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام ابن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت مالک ابن صعصع نے بیان کیا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ چند واسطے ہیں جن کا انہوں نے بیان کیا، جس کو محدثین کی اصطلاح میں سند کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سند کہا جاتا ہے۔ اور کسی روایت کے ضعیف اور صحیح ہونے کے لیے یہی سند ہی معیار ہے، اور یہ امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی سیرتوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ محدثین نے، علماء کرام نے، سلف صالحین نے سند کے ساتھ اور صحیح سندوں کے ساتھ کیا ہے ہم تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور سنتیں جو ہے محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک کیا ہے محفوظ رہیں گی، جس طرح سے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید جو ہے محفوظ اور مامون ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذمہ لی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور حدیث اس کی تفصیل اور اس کی تشریح ہے اور اس کا بیان ہے۔ تو مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ان سے حضرت مالک ابن صعصع نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا، شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا۔ کہاں لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حطیم میں۔ حطیم
کعبہ کا وہ حصہ ہے جس کو جو ہے دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حطیم میں لیٹے ہوئے تھے۔ بعض دفعہ قتادہ نے حطیم کے بجائے حجر بیان کیا ہے کہ میرے پاس ایک صاحب جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا۔ حطیمی کا دوسرا نام کیا ہے؟ حجر ہے، جیسا کہ راوی نے بعض دفعہ کیا ہے حطیم کے بجائے کیا ہے حجر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک میں نے جارود سے سنا جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے۔ پوچھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس لفظ سے کیا مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق سے ناف تک کیا ہے چیرا، کس نے؟ جبرائیل امین نے۔ اسی کو کہا جاتا ہے شق صدر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شق صدر۔ شق صدر کے تعلق سے جو مشہور بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ جو 2 مرتبہ ہوا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بات بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر جو ہے 3 بار ہوا۔ کتنے بار؟ 3 بار شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہاں سے کہاں تک چاک کیا گیا؟ ناف سے سینے تک چاک کیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میرا دل نکالا۔ کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا۔ کس کا؟ سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے میرا دل دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ کیا ہوا؟ سونے کا تشت لایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکالا گیا اور جو ہے اس کو دھویا گیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور یہ بھی صحیح روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے تشت میں رکھ کر دھویا گیا۔ اس میں اہل علم نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔ اس سلسلے میں اہل علم نے، علماء کرام نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔ سونا ایک قیمتی چیز ہے، سونا ایک قیمتی چیز ہے اور اسے بطور قیمت ہمیشہ تسلیم کیا گیا، ہمیشہ اس کو جو ہے قیمتی چیز مانا گیا ہے۔ اس میں ایک خاص چمک ہے، اسے آگ میں ڈالا جائے تو جل کر ختم ہونے کے بجائے اور نکھرتا ہے۔ سونے کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا آپ اس کو آگ میں ڈالیں گے جتنی دیر اور اتنا ہی وہ کیا ہے، بجائے اس کے وہ جلے کیا وہ نکھرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے تانبا ہے، پیتل ہے یا اسی طرح سے لوہا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت کیا ہے، نہیں پائی جاتی۔ اسے مٹی میں دفن کر دیا جائے تو سڑتا نہیں، سونا جو ہے مٹی میں سڑتا نہیں، اس میں زنگ نہیں لگ سکتا، اس میں زنگ کیا ہے نہیں لگ سکتا۔ ان بہت ساری خوبیوں کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک رکھنے کے لیے سونے کا برتن استعمال کیا گیا۔ علماء نے ایک حکمت بیان کی، ان تمام خوبیوں یا سونے کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سونے کے برتن کو کیا ہے استعمال کیا۔ اس کے بعد کس پانی سے دھویا گیا؟ زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ زمزم کا پانی دنیا کا سب سے بہترین، افضل اور مبارک پانی ہے۔ زمزم کی برکتیں تا قیامت رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زم سے دھو کر اس میں جو ایمان و حکمت رکھا گیا اس کی برکتیں بھی تا قیامت باقی رہیں گی۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو یا قلب اطہر کو کس سے دھویا گیا؟ زمزم کے پانی سے دھویا گیا، عام پانیوں سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے زمزم کی جو خصوصی فضیلت اور جو دنیا کا سب سے مبارک اور سب سے افضل پانی کیا ہے؟ زمزم کا پانی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے یا آپ کے قلب اطہر کو کیا ہے
زمزم سے کیا ہے دھویا گیا. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آئے؟ جبرائیل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا جس کو شق صدر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر سونے کے تشت میں رکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو دھو کر زمزم کے پانی سے دھو کر اس کو پھر جو ہے اسی جگہ پہ رکھ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر یا دل کے اندر جو ہے علم و حکمت کو کیا ہے بھر دیا گیا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عظیم الشان سفر کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کروائی گئی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ. اور یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں چند نشانیوں کو دکھلاؤں گا. ان میں سے ایک نشانی ہے کہ بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی آلہ کے حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دل کو دھویا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ سینہ کیا ہے جڑ جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی نشانی باقی نہیں رہتی. بظاہر کچھ لوگ اس پر شک کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور گمراہی کے شکار ہوئے. لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا سفر ہی جو ہے عجیب و غریب سفر ہے. لیکن ایک مومن اور مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور اسے اس معراج اور اسراء کے سفر پہ بھی جو ہے بلا چوچرا کیا ایمان لانا چاہیے، اور شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جس کو کیا کہا گیا ہے؟ براق. کیا کہا گیا ہے؟ براق. براق کے تعلق سے کہا کہ یا تو یہ بریق سے مشتق ہے یا برق سے مشتق ہے. بریق کے معنی ہوتا ہے چمکنے والی چیز، اور برق کے معنی ہوتا ہے تیز رفتار، اور دونوں معنی اس پر کیا ہے ثابت آتے ہیں. براق کیا تھا؟ کیا جانور تھا؟ بس حدیث کے اندر یہ اس کا رنگ کیا سفید تھا، اور گھوڑے سے کیا چھوٹا تھا، اور کیا ہے ہاں گدھے سے بڑا تھا. بس اتنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ اہل بدعت اور گمراہ لوگوں نے براق کی شکل بنائی، اور شکل میں جو ہے عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جسم جو ہے گھوڑے کا جسم بناتے ہیں، جبکہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یا کسی بھی روایت کے اندر جو ہے براق کے شکل کو جو ہے بیان نہیں کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے اہل بدعت نے یا گمراہ لوگوں نے یہ جو براق کی شکل بنائی ہے، یہ کیا من گھڑت شکل ہے. اس کا کوئی کیا کہتے ہیں مستند یہ روایت کے اندر اس کا کوئی ذکر کیا ہے نہیں ملتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کے شکل کو بیان کرنے یا شکل بنانے سے کیا ہمیں پرہیز کرنی چاہیے. بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ وہ اس طرح کا جانور تھا. جارود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ہر قدم اس کے منتہے نظر پر پڑتا تھا. جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم کیا پڑتا تھا، یعنی بہت ہی تیز رفتار جانور تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا، اور جبرائیل مجھے لے کر چلے آسمان دنیا، اور جبرائیل مجھے لے کر چلے آسمان دنیا پر پہنچے. دیکھیے اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج، اسراء کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. کس پر لے گئے؟ براق پر لے گئے. اور اس کے بعد دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے 2 رکعتیں نمازیں پڑھی، اور انبیاء کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی. اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی کے دروازے سے کیا کہتے ہیں اس کے دروازے کے حلقے سے کیا کہتے ہیں براق کو کیا ہے باندھ دیا. اس کے بعد یہاں سے جو ہے معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. معراج کا معنی ہی ہوتا ہے کیا؟ چڑھنا. معراج کا معنی چڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مجمل ذکر کیا گیا ہے، اور جبرائیل مجھے لے کر آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے براق کو بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء و معراج کے لیے،
اللہ اس بات پر قادر تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر براق کے جو ہے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا سکتا تھا، لیکن علماء نے اس کی حکمت بیان کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف اور عزت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مخصوص سواری کو اللہ رب العالمین نے جو ہے مسجد حرام تک کیا ہے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر کہاں ہے؟ مسجد اقصیٰ ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری کو باندھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور انبیاء کی امامت کی، اس کے بعد جو ہے سفر معراج کیا ہے شروع ہوتا ہے۔ مجھے لے کر آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ دیکھیے گا اس روایت کے اندر بار بار دروازہ کا لفظ آتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں۔ کیا ہے؟ آسمان کے دروازے بھی ہیں۔ جب میں اندر گیا تو میں نے وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ابو الانبیاء یا ہم سب کے باپ، وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پہلے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہے؟ ملاقات ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد ہیں، یہ آپ کے جد امجد، اور ہمارے بھی جد امجد ہیں۔ انہوں نے انہیں سلام کیجیے، انہیں سلام کیجیے۔ علماء نے اسے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ افضل کو مفضول سے سلام کرنے میں، پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید المرسلین، اور سب سے افضل حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہے رتبے کے اعتبار سے، لیکن جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جد امجد ہے، آپ ان سے سلام کیجیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھی کیا۔ اب کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں عالم ہوں، ایک فلاں آدمی جاہل ہے، گرچہ اس کی عمر اس عالم سے زیادہ ہے، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے، اس کا جو ہے شیطانی وسوسے کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو عالم دین ہوں، میں جاہل آدمی سے کیسے سلام کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ آپ سے رتبے میں کم ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا سلام کیا؟ تو افضل مفضول سے سلام کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید۔ کیا فرمایا؟ خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا، نیک بیٹے اور نیک نبی۔ ظاہر سی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے بھی ہوئے اور نیک نبی بھی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اوپر چڑھے اور دوسرے آسمان پر آئے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا، آواز آئی کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ اور کوئی صاحب بھی ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں رشتے میں کیا خالہ زاد بھائی تھے۔ کیا تھے؟ خالہ زاد بھائی تھے، اسی روایت کے اندر ہے، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید، نیک نبی اور نیک بھائی۔ حضرت آدم نے کیا کہا تھا؟ نیک نبی اور نیک بیٹے، اور یہ انہوں نے کیا کہا؟ نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے۔ کہاں چڑھے؟ اور دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟
جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ کون تھے تیسرے آسمان پہ؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں۔ اور ان کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے، پوری سورت جو ہے نازل ہوئی، جس کا نام کیا ہے؟ سورہ یوسف۔ کیا ہے؟ جو واقعہ بہت ہی دردناک اور بہت ہی جو ہے عبرت آمیز اور بہت ہی مفید واقعہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو یا اس صورت کو جو ہے تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ علی الاقل ایک بار ضرور پڑھیں۔ جو واقعہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان رونما ہوا، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ حسد تھی۔ کیا تھی؟ حسد۔ اور اسی حسد کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج دنیا کے اندر کیا برباد ہو رہے ہیں، بہت سارے گھر برباد ہو رہے ہیں، اعزا و اقربا کے اندر کیا دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایک دوست سے کیا دور ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی مذمت جو ہے شریعت کے اندر جو ہے پرزور اور بہت ہی واضح الفاظ میں کیا بیان کی گئی ہے۔ لہذا جو ہے حسد جیسی بیماری سے ہمیں کیا ہے؟ دور رہنی چاہیے۔ تو کس آسمان پر پہنچے ہیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تیسرے آسمان پر۔ جبرائیل نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رتبے میں کم ہیں، لیکن جبرائیل امین سب سے سلام کروا رہے ہیں، اللہ کے رسول سب سے سلام بھی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے اور چوتھے آسمان پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ اب دروازہ کھلا، جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبرائیل نے فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ چوتھے آسمان پہ کون تھے؟ ادریس السلام۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ یہ بھی ان کے بھائی ہیں۔ پھر مجھے لے کر پانچویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اب آواز آئی خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ یہاں جب میں ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کون ہے یہ پانچویں آسمان پہ؟ ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کون تھے؟ بھائی تھے، اور جن کا واقعہ جو ہے قرآن کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ طٰہٰ اور دیگر صورتوں کے اندر۔ تو جبرائیل نے بتایا کہ آپ ہارون ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے۔ اب کس آسمان پہ جا رہے ہیں؟ چھٹے آسمان پہ جا رہے ہیں۔ خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے لے کر مجھے آگے بڑھے اور چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ بتایا کہ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کوئی دوسرے صاحب بھی آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ میں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ 5 انبیاء ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خصوصی اہمیت اور فوقیت دوسرے انبیاء پر دی ہے، جن میں سے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم، اس کے بعد کیا ہے نوح، اور کون ہے؟ عیسیٰ۔ ٹھیک ہے، کتنے ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا پہلے،
اور یہ دوسرے کون ہیں؟ یہ موسیٰ ہے، اور ایک اور نبی کا واقعہ آنے والا ہے، وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کا، سب سے آخر میں انہی سے ملاقات ہوگی۔ گویا کہ 3 اولو العزم من الرسل، 3 انبیاء سے جو اولو العزم من الرسل میں سے، ان سے ملاقات ہوئی اس سفر میں، اور چوتھے تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہے کہ نہیں، جو امام الانبیاء اور سید المرسلین ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں لے کر مجھے آگے بڑھے اور چھٹے آسمان پر، تو یہاں پہ کن سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ انہیں سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کون؟ یہ خاص بات ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا، اور عربی کا لفظ کیا؟ غلام کا لفظ استعمال کیا ہے، غلام، ٹھیک ہے، یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت یا اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ اب یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے حسد نہیں کیا، اور ایک نبی سے یہ توقع بھی اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے رویے اور برتاؤ کی وجہ سے اور ان کی سرکشیوں کی وجہ سے وہ جنت میں ان کی تعداد امت محمدیہ سے کیا ہے؟ کم ہوگی۔ اس بنا پر اپنی امت کی فکر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر روئے، حسد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں رویا۔ علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا؟ رونے لگے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف گئے۔ کہاں گئے؟ آسمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پہ بتایا کہ آسمان کی تعداد کیا ہے؟ فوق 7 سماوات طباقا۔ 7 آسمان کا ذکر جو ہے متعدد جگہوں پر جو ہے آیا ہے۔ اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، جیسا کہ میں نے جو ہے گزشتہ مجلسوں میں اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا کہ انہیں خوش آمدید، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں وہ۔ جب اندر گیا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ کون تھے؟ آخری آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں۔ کیا کہا؟ یہ آپ کے جد امجد ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہا کہ آپ کے جد امجد ہیں۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے۔ کن کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ جد امجد۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جد امجد قرار دیا گیا۔ جد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دادا، ہاں دادا، ٹھیک ہے نا۔ انہیں سلام کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے۔ کیا کہا؟ نیک نبی اور نیک بیٹے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی کیا کہا؟ نیک نبی اور نیک بیٹے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا نیک نبی اور نیک بیٹے، وہی لفظ کس نے استعمال کیا ہے؟ کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ جو انبیاء انہوں نے نیک بھائی استعمال کیا، نیک نبی اور نیک بھائی، لیکن آدم علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹے اور کیا ہے؟ نیک نبی، کیونکہ وہ ان کے بیٹوں میں سے ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جد امجد ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آج صلی اللہ، اس کے بعد
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے. پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا بارہا آپ نے سنا ہوگا. اس سدرۃ المنتہا ہے کیا چیز؟ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بارہا سنا ہے. کیا ہے یہ سدرۃ المنتہا؟ سدرہ بیری کے جھاڑ کو کہتے ہیں. بیری آپ نے دیکھا ہمارے یہاں پھل پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بیری، بیر جس کو آپ کہتے ہیں، بیری کا پھل. بیری کے جھاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ سدرہ کہتے ہیں. اور منتہا کی معنی ہے جائے انتہا، جہاں پر انتہا ہو جائے. یعنی تمام مخلوقات کے علم کی انتہا اور معلومات کی رسائی یہیں تک ہے. کہاں تک ہے؟ سدرۃ المنتہا تک ہے. اللہ اپنے احکام یہاں نازل کرتا ہے. کہاں نازل کرتا ہے؟ اور فرشتے یہاں سے لے لیتے ہیں، اور فرشتے اپنی خبریں وغیرہ یہاں تک لے کر جاتے ہیں، جو دنیا سے اور جو خبریں لے کر جاتے ہیں اور جہاں سے بھی، اور اللہ تعالی یہاں سے لے لیتا ہے. لیکن یہ جو مشہور ہے، بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا قصہ گو لوگوں سے یا مقررین سے، کہ جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہاں میرے پر جلتے ہیں. بالکل بے دلیل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہاں تک لے کر گئے؟ سدرۃ المنتہا تک. سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا 600 بازوؤں کے ساتھ نظر آنا اور ان سے در و یاقوت کا جھڑنا مسند احمد اور تفسیر تبری میں ہے، اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی شکلوں میں 2 بار دیکھا ہے. ان کے اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو کتنی بار دیکھا ہے؟ 2 بار. اور یہ دوسری بار یہ کون ہے؟ یہ اس وقت کتنے بازو تھے جبرائیل امین کے؟ سبحان اللہ، 600 بازو کے ساتھ نظر آئے، اور ان بازو سے در و یاقوت جھڑ رہے تھے. در و یاقوت، روشن نور کیا ہے؟ جھڑ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تک لے کر گیا گیا؟ سدرۃ المنتہا تک. دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے تھے. سدرۃ المنتہا کے جو پھل تھے بڑے بڑے تھے. مٹکا سمجھتے ہیں آپ؟ مٹکا نہیں سمجھتے؟ جو مٹیوں کے مٹکے بنائے جاتے ہیں، اس کے پھل اتنے بڑے بڑے پھل تھے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے. ہاتھیوں کے کان کے طرح تھے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے. یہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے. وہاں میں نے 4 نہریں دیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھی؟ 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی اور 2 ظاہری. 2 باطنی اور 2 ظاہری نہریں دیکھی. میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہے، جنت کی نہریں ہیں. اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں. نیل اور فرات، یہ نہریں کہاں پائی جاتی ہیں میرے بھائیوں؟ نیل اور فرات کہاں ہیں؟ مصر اور عراق کے اندر. پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا. کیا لایا گیا؟ بیت المعمور. اور بیت المعمور کے تعلق سے بھی آپ نے جو ہے بارہا سنا ہوگا، لیکن بیت المعمور یہ ہے کیا چیز جانتے ہیں؟ بیت المعمور، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. بیت المعمور سے ٹیک لگانے کا ذکر صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور صحیح مسلم یہ بخاری کے بعد 2 نمبر کی کتاب ہے. سب سے پہلی کتاب بخاری کے بعد کون ہے؟ قرآن کے بعد بخاری ہے، اور بخاری کے بعد کیا ہے؟ 2 مسلم ہے. بیت المعمور کا مقام آسمان میں وہی ہے جو مقام زمین پر کعبہ کو حاصل ہے. بارہ آپ نے بیت المعمور سنا ہوگا، لیکن بیت المعمور ہے کیا چیز؟ تو جو مقام کعبہ کو زمین پر حاصل ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ کون ہے؟ بیت المعمور ہے، کعبہ ہے.
اور سب سے مقدس اور مبارک جگہ ہے دنیا کے اندر، وہی مقام آسمان کے اندر کیا ہے؟ بیت المعمور کو کیا ہے؟ حاصل ہے۔ جس طرح سے اہل ایمان کعبہ جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، ویسے ہی فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ روئے زمین کی ناف سے ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ جو ہے روئے زمین، ٹھیک اسی کے سیدھ میں آسمان پر بیت معمور ہے، بالکل اس کے مقابل کیا ہے؟ بیت معمور ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ سنیے، روزانہ کتنے داخل ہوتے ہیں؟ 70,000 فرشتے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ تا قیامت ان کی باری نہ آئے گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، جن کی تعداد ہمیں نہیں معلوم، صرف اللہ رب العالمین۔ روزانہ 70,000 فرشتے جو ہے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری کیا دوبارہ نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، اللہ اکبر۔ تو یہ بیت المعمور کی حقیقت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بیت المعمور، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کیا لایا گیا؟ وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ ایک میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں کیا ہے؟ شہد لایا گیا۔ وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا، کیا؟ دودھ کا انتخاب کیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے، اور آپ اس پر قائم ہیں، اور آپ کی امت بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا ان تینوں چیزوں میں۔ اور دودھ جو ہے بہت ہی مبارک غذا ہے، اس کے اندر غذائیت بھی ہے، یعنی یہ کھانا بھی ہے اور یہ پانی بھی ہے۔ اور پہلے زمانے میں عرب کے لوگ اسی دودھ پر گزارا کرتے تھے، یا کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ تو دودھ ایک مبارک غذا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اکثر لوگ دودھ کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انواع و اقسام کی مشروبات یا جو غازیات ہے، جو گیس والی چیزیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دودھ استعمال نہیں، جبکہ دودھ کے بڑے فوائد ہیں۔ انسان اگر دودھ پیتا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ صحت یاب رہے گا۔ اس لیے دودھ جو ہے اپنی زندگی میں اپنائیے، خود اپنائیے اور اپنے بچوں کو بھی دودھ پلائیے، ٹھیک ہے نا؟ اور الحمدللہ سعودی عرب میں تو ماشاءاللہ جو ہے دودھ جو ہے وافری مقدار میں اور جو ہے ہر جگہ فراہم ہے، تو دودھ پیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا انتخاب کیا۔ آپ نے شراب کو بھی کا انتخاب نہیں کیا اور نہ اصل کا۔ اور ایک روایت کہتے ہیں کہ اگر آپ شراب کا انتخاب کر لیتے تو آپ کی امت کیا گمراہ ہو جاتی، ایک دوسری روایت کے اندر ہے۔ بہرحال پھر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں کیا دیا جا رہا ہے؟ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ اب یہ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر تھے؟ چھٹے آسمان پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر آتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے؟ کس نے سوال کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت کی نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کو تجربہ تھا، اپنی امت کی سرکشی اور طغیانی کو انہوں نے دیکھا تھا، وہ پہلے نبی تھے، ہے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں، جو ان کی سرکشیاں ہیں، ان کی طغیانیاں ہیں اور ان کی جو چیزیں ہیں، وہ ساری چیزوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر چکے تھے۔ تو تجربہ کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ آپ کی امت جو اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی 50 وقتوں کی نمازوں کی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے بتا بھی رہے ہیں وہ، اس سے پہلے میرا برتاؤ لوگوں سے پڑ چکا ہے، اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور میں دوبارہ جائیے اور اپنی امت پر تخفیف کے لیے عرض کیجیے، اللہ سے کیا ہے؟ شفاعت کیجیے اور کہیے کہ تخفیف کر دے 50 نمازوں کو۔ چنانچہ میں اللہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا اور تخفیف کے لیے عرض کی تو 10 وقت کی نمازیں کم کر دی گئی۔ کتنی وقت کی نمازیں کم کری گئی؟ اب کتنی رہ گئی؟ 40 وقتوں کی نمازیں رہ گئیں۔ پھر میں جب واپس میں
واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، پھر دوبارہ آنے لگے تو انہوں نے پھر وہی سوال کیا۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نماز کم ہوئی۔ پھر وہی بات کہی موسیٰ نے، پھر وہ گئے، پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے 10 وقتوں اب کتنی رہ گئی؟ 30 وقتوں کی نماز رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا، میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نمازیں کم کرائیں۔ موسیٰ کے پاس سے پھر گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی کہا، اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نماز کو حکم باقی رہا۔ موسیٰ کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا، اب کیا حکم ہوا؟ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار گئے؟ دوبارہ 4 بار گئے۔ ہاں، تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے گھٹا کر کتنی وقتوں کی نماز رہ دی؟ 5 وقت کی نمازوں کو رکھ دیا، یعنی اس کو مقرر کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ میں نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کو حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ موسیٰ نے کہا اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی، میرا برتاؤ آپ سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے، اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر جائیے آپ جو ہے یہ 5 وقتوں کے تعلق سے بھی جو اللہ رب العالمین صاحب سفارش کیجیے اور تخفیف کی سفارش کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا ہوں، میں بار بار جا چکا ہوں اور اب مجھے شرم آتی ہے۔ اب مجھے کیا ہے؟ شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اسی پر راضی ہوں، اب میں اسی پر راضی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی۔ کہاں سے آئی ندا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ فرض ہو گیا قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر، اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا ہوں، اب تخفیف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر جا کے جو ہے بخاری کی جو مالک ابن سعسہ کی جو روایت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مقدس سفر میں جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ایک عظیم تحفہ عطا کیا وہ کیا ہے؟ نمازوں کی شکل میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر جو ہے کتنے وقتوں کی نماز قیامت تک کے لیے فرض کر دی ہے؟ 5 وقتوں کی نماز فرض کر دی ہے، اور آج ہم 5 وقتوں کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے کتنے وقتوں کی نماز کا ثواب ملتا ہے؟ 50 وقتوں کی نمازوں کا کیا ہے؟ ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ معراج کے 3 تحفے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کتنے تحفے عطا کیے؟ 3 تحفے عطا کیے۔ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا فرمائی گئی۔ پہلی چیز 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، جیسے کہ مالک ابن سعسہ کی روایت میں بھی بیان کیا۔ دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات وہ کون ہے؟ آمن الرسول سے لے کر اور سورہ بقرہ کی کے آخر تک، یہ 2 آیتیں ہیں۔ اور تیسرا عظیم تحفہ دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص کچھ بھی شرک نہیں کرے گا، کچھ بھی شرک نہیں کرے گا، اس کے کبیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، بخش دیے گئے۔ بہرحال یہ مبارک سفر ہے جو رونما ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، اور یہ آپ کے لیے شرف و عظمت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر سفر کیا، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ساتھ 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک، اور ایک روایت کے اندر کہ سدرۃ المنتہا سے اور آگے گئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ ساتوں آسمانوں پر کن کن انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے نماز کے تعلق سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، ان کے مشورہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں گئے، اور جو ہے 50 وقتوں کی نمازوں کو
تخفیف کر کے یا گھٹا کے جو امت محمدیہ پر جو ہے 5 وقتوں کی نمازیں جو ہے قیامت تک کے لیے کیا ہے مسلمانوں پر کیا ہے فرض کر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہے، لیکن جو چیز جو تحفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک سفر میں ایک مقدس سفر میں دیا گیا، آج ان نمازوں کو جو ہے ہم ضائع کر بیٹھے ہیں اور نمازوں کی اہمیت کا اندازہ ہمارے سامنے ہمیں نہیں ہے، یا ہم نمازوں کی اہمیت کو تو جانتے ہیں لیکن دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حقیقت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ واقعی ہم اپنے دعوے کے اندر کیا ہے سچے نہیں ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت ہی مبارک اور مقدس سفر جس کا ذکر میں نے ان 2 ہفتوں میں کیا تھا، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مسائل اس کے اندر نکلتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت سارے مجالس جو ہے درکار ہیں۔ لیکن میں مختصراً اور خصوصاً جو بخاری کی جو روایت ہے میں نے اس کا ترجمہ پڑھ کے اور اس پہ کچھ تعلیقات میں نے چڑھا کر جو ہے اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں محبت کرنے والا بنا، اور ہمیں نمازوں سے محبت اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا، اور جب تک ہمیں دنیا کے زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔